السلام علیکم گائز، تو کیا حال ہے؟ سب خیریت سے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی، آج کا ہمارا جو ولاگ ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کل پاکستان کا جو ہے نا پورا الیکٹرکسٹی کا سسٹم ہی بیٹھ گیا تھا، جو کہ ابھی تک بھی بہت سارے شہروں میں جو بجلی پوری طور پر بحال نہیں ہوئی ہے۔ مطلب کہ آدھا ملک ابھی بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو سسٹم بیٹھ گیا تھا بجلی کا پورے بڑے برے طریقے سے۔ تو نیوز وغیرہ میں تو یہی آ رہا تھا کہ بھائی یہ سسٹم جو پورا ٹرپ ہو گیا ہے، اور اپنی بجلی کی کھپت زیادہ ہے، اور جو بجلی بن رہی ہے وہ بہت کم بن رہی ہے بجلی۔ تو ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھائی ایسا کیوں؟ کہ دیکھیں کل کا ہم کتنے برے طریقے سے متاثر ہوئے تھے، کہ ایسا سمجھیں کہ بہت ہی برے طریقے سے متاثر ہو گئے تھے۔ ہر چیز سے ہم مفلوج ہو چکے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نہ پانی تھا ہمارے پاس، نہ گیس تھا، اور حتیٰ کہ ہمارے پاس سگنل بھی نہیں تھے۔ یہ جو نیٹ ورک کے سگنل ہے نا، یہ سگنل بھی ختم ہو گئے تھے میرے خیال میں۔ وہ بھی جب تک لائٹ تھی، ان کے پاس جو بیٹریوں میں چارجنگ تھی ٹاورز کی، وہ بھی ختم ہو گئی تھی، حتیٰ کہ سگنل بھی ختم ہو چکے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اتنا مفلوج ہو چکے ہیں کہ ہم بجلی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے نا، کوئی چیز بھی نہیں تھی ہمارے پاس، نہ ہی کچھ کرنے کو کچھ تھا، اور نہ ہی کچھ ہم کر سک رہے تھے، بے بس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مطلب کہ ہم اتنا ڈیپینڈڈ ہو چکے ہیں، اور ڈیپینڈڈ ہونا مطلب کہ آپ ہاتھ پاؤں کٹوا دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہیں تو اس کا مطلب آپ نے سب کچھ، اگر وہ کچھ کہے گا تو کریں گے، ورنہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو ہمیں اس کا آلٹرنیٹ سوچنا چاہیے۔ جیسے آج کل شمسی توانائی کے بہت سارے منصوبے آئے ہوئے ہیں، اور بیٹریز وغیرہ بھی آئی ہوئی ہیں جو کہ چارجنگ کرتی ہے، تاکہ ہماری زندگی کا جو پہیہ ہے نا وہ چلتا رہے، وہ رکے نہیں، چاہے جتنا بھی شارٹ فال ہو۔ تو ابھی جو سننے میں آیا ہے کہ مشرف دور کے بعد یہ سب سے بڑا جو ہے نا شارٹ فال تھا پاکستان کے اندر، جو کہ پاکستان بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے، اور اربوں روپے کا کہہ رہا ہے نقصان ہوا ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ انڈسٹری جو اس سے ریلیٹڈ تھی الیکٹرسٹی سے، کوئی بھی انڈسٹری ہو، بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے۔ اور پاکستان کا ہر شعبہ، کل جہاں بھی جائیں، یقین مانو بینکوں میں جائیں تو بول رہے تھے بھائی سسٹم نہیں چل رہے، لائٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ کسی بھی شعبہ ہائب کے پاس اگر چلے جائیں، ہم کل گئے تھے تو وہ یہی بول رہے تھے بھائی بجلی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہو کے۔ تو آج تو اسکولوں میں بھی چھٹی دے دی ہے، اس لیے کیونکہ کچھ ایریاز میں لائٹ نہیں ہے، تو انہوں نے اسکولوں میں بھی چھٹی دے دی ہے۔ تو مطلب اس سے ہمارے بچے بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، ان کی اسٹڈی وغیرہ، اور بھی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو بجلی پہ چلتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت ہی ایک لمحہ فکری ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے کہ کوئی الٹرنیٹ ہمارا ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم فوکس کر سکیں اور ہم اپنی ضروریات زندگی چلا سکیں۔ جیسے کل ہی ہم سارے مفلوج ہو کے رہ گئے تھے، کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ تو یہ شارٹ فال تو ہوتے ہی رہیں گے جس طریقے سے سچویشن بنی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں خود ہی کام کرنا چاہیے ہوگا، اور ہمیں خود اپنے پاؤں پر تیرنا ہوگا، ہاتھ پاؤں مار کے ہمیں تیرنا ہوگا، ورنہ اگر ہم اسی آسرے پہ رہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہی جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے۔ تو ہمیں اس بارے میں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، اور ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا ہم اپنے لیے کچھ کر سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں۔ میں غریب آدمی اور غریب طبقہ کہاں پہ جائے گا؟ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ بھوک سے مر ہی جائے گا نا۔ اس کے علاوہ، اس کے علاوہ اور کیا اس کے پاس ہوگا خودکشی کے علاوہ؟ تو نہ تو کل وہ کوئی، جیسے غریب طبقہ ہے بیچارہ، کل کوئی مزدوری بھی نہیں کر سکا ہوگا، اس کا پتہ نہیں گھر کا چولہا کیسے جلا ہوگا۔ تو یہی ہے، مطلب جو بھی افیکٹ پڑتا ہے یہ غریبوں پر ہی ہوتا ہے، امیروں کے اوپر تو کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ہے اس بات کا، نہ ہی ان کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ بھائی لائٹ تھی نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس ہم نے اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، یا تو ان کے پاس کوئی جنریٹرز ہوتے ہیں، یا تو آج کل جیسے انرجی سولر وغیرہ کے جو پروجیکٹ آئے ہوئے ہیں وہ لگوا لیتے ہیں اپنے پاس، تو ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ فرق ہم جیسے جو ہے نا طبقے پہ پڑتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہی پڑتا ہے فرق۔ بیچارے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے نا بڑی مشکل جو ہے نا ان کو تاگ و مدد کرنی پڑتی ہے، تو زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ خیر کرے۔ تو میرا کہنے کا، یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ خیر ہی کرے ہم سب پہ، کیونکہ جیسے حالات چل رہے ہیں ہمارے، تو اللہ خیر ہی کرے، سارے معاملات جو ہے نا ٹھیک فرمائے اللہ تعالیٰ۔
تو اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو کائنڈلی آپ جو ہے نا سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کامنٹس میں کوئی اچھا سا کامنٹ بھی دے دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔